السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو پتہ ہے جو پاکستان میں سیاسی صورتحال چل رہی ہے، جو یہ ماحول ہو رہا ہے، بن رہا ہے، ایسا ہی ماحول کچھ سال پہلے جب شاید ہماری پیدائش نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، یہ جو آج کل کے ہم جیسے، یعنی میں بھی کوئی سیانا، مطلب کہ کوئی اتنا میچور آدمی، کوئی اتنا یعنی کہ بڑا نہیں ہوں، میری بھی عمر 21 سال ہی ہے، 21 سال ہے۔ میں بھی 2 کی پیدائش ہوں، سن 2000 کی پیدائش ہوں، تو میں بھی اتنا میچور نہیں ہوں کہ میں جو ہے نا وہ آپ سب کو ایک فیصلہ کرنے پر مجبور کر دوں، یا آپ لوگوں کو ایک اپنا بیان رکھ سامنے، وہ پرانی باتیں چھیڑ کے بیٹھ جاؤں۔ لیکن کچھ سال پہلے جو تاریخ ہوتی ہے نا، وہ لکھی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، اور کچھ تو خود لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ جیسے ریحان خان نے اپنی کتاب لکھی ہے، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا نہیں ان سے، کیونکہ وہ ان کا ایک اپنا معاملہ تھا، ان کا اپنا معاملہ تھا۔ تو جو میرے نزدیک ہے نا، وہ ہم اس کتاب کو زیادہ اہمیت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو گئی ہے تو علیحدگی ہو گئی ہے، تو ہم نا بعد میں اس کی عیب جوئیاں کریں، اس کی کوتاہیوں کو بیان کریں، تو وہ اچھی بات نہیں مانی جاتی۔ یعنی کہ ایک اچھے گھرانے میں، ایک اچھے جو بھی ہے سسٹم آپ کو ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب، انہوں نے کتاب لکھی تھی نا اپنی، تو انہوں نے اپنی کتاب میں ان کو ایک بات پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو بھی باتیں لکھی ہیں نا اپنی کتاب میں، وہ سچ لکھی ہیں اور صحیح لکھی، چاہے وہ اس میں غلط ٹھہرا رہے ہیں، خود کو غلط ٹھہرا رہے ہیں۔ میں پریشان ہوں کہ ایک بندہ کتاب لکھ رہا ہے، وہ خود کو، گرمی بہت ہے تو میں بھی اس وقت پنکھے کے بغیر بیٹھا ہوں، کوئی میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، ہائی سوسائٹی کا بندہ نہیں ہوں کہ میں اے سی روم میں بیٹھ کر اپنے یہ عام لوگوں کو نا یہ باتیں بیان کر دوں۔ میں ایک مڈل کلاس نہایت ہی جو بہت زیادہ کشیدہ حالات کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں شمار ہوتا ہوں، پہلی سب میں ان لوگوں میں پہلی سب میں شمار ہوتا ہوں۔ تو الحمدللہ، تو مشرف صاحب نے اپنے آپ کو اس میں جو غلط ٹھہرایا ہے نا جن باتوں میں، تو وہ قابل جو ہے نا، وہ ایک بات ہے ان پہ جو ہے نا، وہ ہمیں وہ بھی ہوتا کہ یار انہوں نے کتنا غلط کیا، کیا کیا انہوں نے جو ایک وہ مدرسے والا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک انہوں نے جو طالبان کے سفیر کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرا انہوں نے جو وہ جھوٹی فائلیں بنوائیں اور انہوں نے وہ دکھائیں، جی یہ دیکھیں یہ کیا ہیں، مطلب کہ آپ کو پتہ ہے میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، دیکھیں یہ کیا ہیں، ان کو اٹھائیں باہر پھینکیں، ٹھیک ہے نا، جلا وطن کریں، یہ کریں وہ کریں، ان کو ایسے کر دیں ویسے کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ غلط بات تھی، مطلب کہ انہوں نے غلطیاں کی اپنے دورے کو، انہوں نے اچھے کام بھی کی، ساتھ میں اگر آپ نے برے کام بتانے ہیں نا تو جو اچھے کام ہیں وہ بھی ہیں، لیکن ان کے جو برے کاموں کی فہرست ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، بہت اونچی ہے۔ انہوں نے جو غلطیاں کی بہت بڑی کی ہیں، بہت بڑی غلطیاں کی ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کرتے۔ تو کس زور پہ انہوں نے کی ہیں؟ صرف طاقت کے زور پہ، ڈکٹیٹرشپ کے زور پہ، ٹھیک ہے نا، ڈکٹیٹرشپ کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈنڈے کے زور پہ کیتا جی نے سارا کچھ، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اپنا وہ جو ہے نا اپنے ہولڈ، اپنی پوزیشن کے زور پہ کیا تھا، تو انہوں نے غلط کیا تھا۔ انہوں نے جو کیا وہ بہت گھٹیا کام کیا، انہوں نے بہت غلط کام کیے۔ انہوں نے جو ہے نا آئین توڑا، پاکستانی آئین کی بہت پاک کتاب، اس کو بہت کہتے ہیں، بہت لوگ جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بہت پاک کتاب ہے، یعنی کہ اونچی کتاب ہے، اس کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، یہ وہ جو بھی ہے، یعنی کہ اس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ سب رول توڑے، انہوں نے وہ کہتے رہے کہ آؤ ہمارے ساتھ،
मुस्लिम लीग नून को तोड़ा, पीटीआई को तोड़ा, मुस्लिम लीग नून को तोड़ के उन्होंने मुस्लिम लीग काफ बना दी, ठीक है ना, और पीपल पार्टी को तोड़ के उन्होंने नई जमात बनाई उसमें से, ठीक है ना। तो वो सारी बातें समझ में आती हैं कि सब ने देखा है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो सबसे जो उनका जो गलत काम था ना वो ये था कि अपने ताकत के जोर पे उन्होंने जो किया वो गलत किया उन्होंने, ठीक है ना। अमेरिका कहने पर अड्डे दे दिए, अड्डे दे के फिर वो मुसलमान भाई थे ना हमारे, तालिबान जो थे अफ़गानी मुसलमान भाई थे हमारे, ठीक है ना। मैं अफ़गानी मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वैसे एक आम आदमी आपसे कभी नफ़रत नहीं कर सकता, आपसे कभी नफ़रत नहीं कर सकता। पाकिस्तानी आम आदमी कभी मुसलमान से नफ़रत नहीं कर सकता। ये जो ना लीडर होते हैं, ये जो सियासी होते हैं, ये कुछ गलतियां कर देते हैं, लेकिन हमारे जहन में आज भी ना ही हम इंडिया से नफ़रत करते हैं। हाँ, जो गलतियां इंडिया के वो करते हैं ना लीडर्स, हमें उससे प्रॉब्लम होती, आम आदमी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम खुलकर हम ये जो है ना वो बयान करते हैं कि हमें पॉलिटिकल लीडर से, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, उनसे हमें जो है ना वो होती है टेंशन कि यार ये सही नहीं है, ये गलत बंदा है, ये मुसलमानों को ऐसे कर रहा है, ये हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़वा रहा है, हमें इससे प्रॉब्लम होती है। हमें वो आम आदमी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अफ़गान भाइयों से भी हमें कह दो, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ना ही हम उनके खिलाफ़ हैं, हम उनको गलत नहीं ठहराते। तो अगर वो हमें गलत ठहराते हैं तो उनकी कुछ वजह हैं, क्योंकि हमारे जो जनरल मुशर्रफ साहब थे उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की थी। अब कुछ पिछले दौरों में ऐसा हुआ है कि वो पाकिस्तान को कुछ नज़रों से देखते हैं, ठीक है ना, अच्छी नज़रों से नहीं देखते, अच्छी नज़रों से देखते हैं, अच्छी नज़रों से नहीं देखते। तो मैं उनसे कह दूं कि सर मेरे भाइयों, आप ये मत समझे कि हम आपसे जो है ना वो कुछ बुग़्ज़ रखते हैं या हमारे दिल में आपके लिए कुछ गलत है, नहीं, हमारे दिल साफ़ हैं इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो एक दिन सबको पता चलेगा कि पाकिस्तान के आदमी हैं क्या। कोई आ गया ना अवामी लीडर, ठीक है ना, आते रहते हैं, आए थे मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, उनके साथ क्या हुआ उस दौर में, डिक्टेटर्स के दौर में क्या हुआ उनके साथ, आप जानते हैं क्या हुआ उनके दौर। अब पिछले दौर निकाल लें, उनके साथ क्या हुआ जो आज सामने आ रहा है, ठीक है ना। इनकी पार्टी पीटीआई के जो ख़ास बंदे ना वही डिक्लेयर कर रहे हैं इस बात को कि जी हमें फाइलें दिखाई गई, जी फाइलें दिखाई गई, ये तो चोर हैं, ये तो डाकू हैं, इनके खिलाफ मुहाजरा की जाए, इनके खिलाफ ये किया जाए, इनके खिलाफ आप हो जाए, बयान दें इनके खिलाफ, सियासी बयान दें इनके खिलाफ, आप इनको जो है वो दुनिया के सामने लाएं, ठीक है ना। तो वो आज बयान कर रहे हैं कि हमें तो इन्होंने कहा था ये करें, खुल के कह रहे हैं कि हमें डिक्टेटरशिप ने कहा था कि आप ये करें, आपको पता ही नहीं है ये क्या है। तो वो कह रहे हैं अगर हमने किया तो आप हमें ये बात कर रहने से इससे आप बात कर रहे हैं, पीछे हट गए आप। लेकिन उसकी मैं वाज़ह बात बता देता हूँ कि ठीक है, जनरल मुशर्रफ थे ना, वो डिक्टेटरशिप पे आ गए थे, उन्होंने मार्शल लगा दिया था। ये जो जनरल बात है, आप आज पाक फौज पे तनकीद करते हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं आप पाक फौज को, वो आप ये नहीं जानते कि ये हो क्या रहा है, ठीक है ना, आप असल बात नहीं जानते ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। इमरान खान साहब ने ये बात ऐसे नहीं कर दी कि हम जो हैं वो मतलब कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं, उन्होंने बात ऐसे नहीं करती, उन्होंने पंजाब को अकेले रहने दिया है। आपके बात जहन में ये बात नहीं समझ आई है, उन्होंने पंजाब को अकेले रहने दिया है, आपके जहन में ये बात नहीं समझ आ रही कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के न खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक अस्तगफिरुल्लाह, ये कभी ना, अल्लाह ना करे, ठीक है ना, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा क्या है ये किसी के जहन में नहीं आता। उन्होंने ये कहा है साफ लफ्ज़ों में, पंजाब सिर्फ पंजाब अकेला रह जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा आप तालिबान की निकाल के देख ले, वो पश्तून और वो खुद को पश्तून कहते हैं ना, लेकिन पिशावर जो हमारे पिशावर के भाई हैं ना, जो एक नफ्सियाती इंसान नहीं है, वो समझते हैं कि पाक आर्मी क्या है,
پاک آرمی کیا ہے، وہ یہ بات سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاک آرمی ہے کیا. تو انہوں نے ایک بات کرتی کہ افغانستان اور پشتون، جو بائیڈن نے کیا اعلان کیا تھا کہ میں نے بہت سوچا اس بارے میں، افغانستان کے بارے میں کہ ان کا حل کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ان کا ایک ہی حل ہے کہ افغانستان پہ بمباری کے علاوہ نا نہیں کہ ان پہ کوئی حکومت نہیں کر سکتا ہے. ڈنڈے کے زور پہ نا، توپوں کے زور پہ، میزائلوں کے زور پہ ان کو کوئی حکومت نہیں کر سکتا ان کے اوپر. تو ان کا میں نے ایک ہی حل جو ہے نا اپنے ذہن میں سوچا ہے کہ افغانستان کے 2 حصے بنا دیے ہیں، 2 ریاستیں بنا دی ہیں. ایک کیا ہے، ایک پشتونوں کی علیحدہ ریاست بنا دی ہے، ایک دوسرے، ٹھیک ہے نا، ایک پشتونوں کی، خالص پشتونوں کی علیحدہ ریاست بنا دی جائے اور ایک دوسروں کی علیحدہ ریاست بنا دی جائے. تو اب یہ بیانیہ جو ہے یہی طالبان بیان کر رہے ہیں اور نال پختونخوا کو ملا رہے ہیں. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا عمران خان طالبان کو اتنا سپورٹ کیوں کرتا رہا اپنی ایک دور اقتدار میں، اور اس سے پہلے بھی طالبان کو یعنی بہت سپورٹ کرتا رہا ہے طالبان کو. یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ طالبان کو بہت سپورٹ کرتے رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ او بھائی آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ کیا وجہ ہے؟ آپ اٹھ کر پاک فوج کے خلاف تنقید کر رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں، صاف صاف لفظوں میں آپ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں. آپ کو اصل بات ہی نہیں پتا کہ ہونے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہونے کے جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ میں ایک اندیہ دے رہا ہوں، جو مجھے لگتا ہے اندیہ دے رہا ہوں، میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے. اندیہ دینا، اپنا اظہار بیان کرنا سب کر رہے ہیں، آپ گالیاں دے کے کر رہے ہیں. ہم محبت ان کے ساتھ عقیدت پیش کر ان کے ساتھ محبت پیش کر کے رکھ رہے ہیں عقیدہ. اگر جنرل باجوہ صاحب اگر ہوتے نا غدار یا یہ یا وہ ڈکٹیٹرشپ یا یہ وہ، تو وہ آتے اور ڈنڈے کے زور پہ عمران خان کو ایسا ڈنڈا لگاتے کہ عمران خان کی نسلیں یاد رکھتی، ٹھیک ہے نا، جیسا پہلے دوروں میں ہو چکا ہے نا. تو لوگوں نے ماڑی سی تنقید، تھوڑی سی اتنی سی تنقید کی اور لگا دیا گیا جی، مارشل لا لگا دیا گیا، ٹھیک ہے نا. آئے ڈکٹیٹر ڈنڈے کے زور پہ چھتر پلیٹ کی ہے ان سب کی. نواز شریف کی نہیں ہوئی، بے نظیر بھٹو کو نہیں پیار سے نکالا گیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نہیں نکالا گیا، نواز شریف کو نہیں نکالا گیا، پیپل پارٹی کو نہیں نکالا گیا، نون لیگ کو نہیں نکالا گیا. کتنی مرتبہ نکالا گیا ہے. سر آپ یہ سوچ نہیں رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ چل کیا رہا ہے. عمران خان صاحب اگر ٹھیک ہے اس کو سائڈ پہ، بعد میں یہی بات رپیٹ کروں گا، لیکن اپنی پہلی بات مکمل کر دوں. تو اگر جنرل باجوہ صاحب ڈکٹیٹر ہوتے ہیں نا تو وہ عمران خان کو آتے اور عمران خان صاحب کو ڈنڈا لگا دیتے، ٹھیک ہے نا، عمران صاحب کو ڈنڈے کے زور پر پھینک دیتے جہاں مرضی. عمران خان کی جو ساتھ پوچھتے ہیں اس کو ڈھونڈتی تو ملتا کسی کو نہیں. دنیا میں 10 جو نا وہ ایجنسیاں، ان میں ہم اپنی ایجنسی کو تسلیم کرتے ہیں، اور پاکستان کا ایک بچہ بھی جو ہے نا تسلیم کرتا ہے کہ نہیں آیا ایسا ہی جو ہے اس رینک پر ہے، مانا جاتا ہے. ان کو باہر دشمن بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر باجوہ صاحب کو یعنی کہ وہ گھٹیا آدمی ہوتے نا، وہ ہیں نہیں، اگر وہ ہوتے نا ڈنڈے کے زور پہ کرنے والے تو مارشل لا لگاتے عمران خان کو گھسیٹتے، چل وے پتر، کیونکہ ڈرامے بازی لائی ہوئی. لیکن وہ ایک شریف آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شریف آدمی. پہلے بھی غلطی انہوں نے نہیں کی تھی، غلطی جس نے کی تھی وہ بندہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بینچ پہ کھڑا ہو کے ووٹ مانگ رہا ہے. میں آپ کو پتا ہوگا میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو ووٹ مانگ رہا ہے آج کل، ٹھیک ہے نا. میں نام نہیں لینا چاہتا، میں ان کو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے وہ اب ریٹائر ہیں، اب وردی میں نہیں ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن وردی میں رہ کے کرنا جو ہے نا وہ ایک غداری، وطن سے غداری ہے. یہ بات رکھیں یاد. انہوں نے کیا تھا، جنرل باجوہ صاحب نے نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ ایک آرمی چیف ہیں اور ان کی عزت جو ہے وہ ہماری عزت ہے اور پاکستان کی عزت ہے، ٹھیک ہے نا. آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کا معزز ترین آدمی ہوتا ہے، اور وہ پاکستان اگر اس کی عزت کو خطرہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ پاکستان کی عزت کو بھی خطرہ ہے. لوگ انڈیا سے اب مہمیں چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہی تو جو کہتے تھے کہ وہ رہا ایک کہ آرمی کے خلاف کر دیا جائے، آرمی کے جو ہے نا وہ
خلاف عوام کو کر دیا جائے، آرمی کے خلاف ایسے باتیں ہوں جیسے محلے میں ہر روز سیاستدانوں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بہت ایک کھلے عام میدان سجا دیا ہے اس چیز کا۔ تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ یہ کام مت کریں سر، یہی وقت ہے پاک آرمی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کا، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کل کو اگر مسئلہ ہو جاتا ہے نا، یہ جو 3 ٹکڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں نا، اس کو سمجھیں۔ یہ جو آپ کے نیوکلیئر جو ایٹمی طاقتیں ہیں ان کو کھونے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو چھیننے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، ان کو سمجھیں سر، یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں لیکن ایک حد تک، ٹھیک ہے نا۔ وہ جس طرح آج یہ سب آپ کریں، یہ بالکل کوئی اچھا اقدام نہیں ہے۔ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں، میرا عمران خان صاحب کے عمران خان سے کے ساتھ کوئی بھی ذاتی کوئی بھی نہیں ہے ایشو، ٹھیک ہے نا۔ میں ان کو ہیٹ نہیں کرتا، نہ ہی میں ان کو پیار کرتا ہوں، نہ میں ان کو ہیٹ کرتا ہوں، نفرت کرتا ہوں، نہ میں پیار کرتا ہوں۔ ہاں میں ان کی عزت کرتا ہوں بحیثیت سابق وزیر اعظم، ٹھیک ہے نا۔ اور میں ٹھیک ہے نا، اب آپ نے ایک بات سن لی ہے نا، یہ جو پرانے ہیں ان کی بات سن لی ہے نا آپ نے، پرانے سمجھ لیں آپ کن کی بات کروں، کہ فائلیں دی جاتی نہیں ہیں، کہ یہ لوٹے ہیں، یہ چور ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ او جناب یہی لوگ تھے جو کرا رہے تھے، آج وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، آج وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، بینچوں پہ لوگ ہیں ان کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ جناب آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کہ ایک شریف آدمی کے خلاف آپ کرپشن کے کیس بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ چور ہے، اس کی حکومت گرا دیتے ہیں آپ، اس کی ایک حکومت گرا دیتے ہیں آپ، اور کہتے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی ہے چور، اگر اس نے کرپشن کی ہے تو آپ ان کو ثابت کریں۔ اگر پوری دنیا میں نا جو ان کا نواز شریف صاحب کا کیس ہے نا، اس کو پوری دنیا میں نا ایک ہنسی مذاق کے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ ان کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کو گھسیٹا کس چیز پہ جا رہا ہے، کرپشن پہ، ٹھیک ہے نا۔ کرپشن پہ گھسیٹا جا رہا ہے پلوامہ پہ میرے خیال سے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا کیس ان کو سزا کس چیز پہ دی گئی؟ بہت بڑی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ قانون کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی گئی ہیں، غلط چیزیں غلط جگہ پہ لا کے ڈسکس کی گئی ہیں، اس چیزوں کو غلط جگہ پہ لا کے ڈال دیا گیا، پھر اس کے اوپر سزا سنا دی، نہلت قرار دے دیا گیا۔ تو یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ کہیں بحیثیت میں پی ٹی آئی سپورٹر، اگر آپ فواد چودھری صاحب سے پوچھیں، فواد چودھری میں اتنی گارنٹی دیتا ہوں، میں فواد چودھری صاحب سے پوچھیں، اور میں باقیوں کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ جو منہ پھٹ لوگ ہیں، میں اسد عمر کی بات کرتا ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہے، اسد عمر ایک پڑھا لکھا آدمی ہے اور زبردست آدمی ہے۔ فواد چودھری پڑھا لکھا آدمی ٹھیک ہے، وہ کبھی کبھی خان صاحب کی جو ہے نا وہ پشت پناہی میں آ جاتے ہیں، مطلب کہ یہ دیکھیں نا جو خان صاحب تھاپی لگا دیں، چل بھی شیرا ہو جائے گے۔ جو اسد عمر ہے آپ ان سے پوچھیں کہ ساری یہ صحیح فیصلہ تھا، وہ اس کو ڈکلیئر کریں گے نو از ناٹ رائٹ، یہ اچھا نہیں، یہ غلط فیصلہ تھا پڑھے لکھے لوگوں سے۔ اب آپ پوچھیں ہاں حماد رضا خان جس نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی اس سے پوچھیں، وہ کہے گا نہیں یہ غلط بات ہے، یہ غلط فیصلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ قانون دان ہے بھائی، قانون ایسے قانون دان جو ہے وہ یہی کہیں گے کہ یار غلط بات ہے۔ کسی قانون دان اعتراض احسن سے پوچھیں، میں ان کو بہترین قانون دانوں میں شمار کرتا ہوں، اور ہیں، میں نہیں کرتا، وہ ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی، اب وہ کہیں گے کہ جی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کسی بھی آپ ایک قانون دان سے، ایک وکیل سے پوچھیں، وہ کہیں گا کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ غلط ہوا ہے کہ بلایا کسی چیز پہ گیا ہے، وہ سزا کسی چیز پہ ہوئی۔ تو ابھی عمران ریاض صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ نا صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ایپل اور دوسرے صحافیوں کے خلاف کردا سی، انہاں دے ہاسے مذاق اڑاਉਂدا سی کہ یہ سی وہ سی، فوج کے خلاف بولدا سی تے فوج کے خلاف بولنا تے ہن بھگتو بھی، ٹھیک ہے نا۔ تے عمران ریاض نال ہن جڑا ہو رہا ہے نا وہ بھی ہن بھگتن سر نہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے پہلے غلطیاں کیتیاں نے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے پارٹی حیثیت بھی کام کیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
وہ پارٹی بیس تے بھی چل گئے ہیں لیکن انہوں نے جانا نہیں سی چاہیے. ایتھے میرا انہوں نے اختلاف ہے. ہر بندے کا اختلاف ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, میرا نہیں, ہر بندے کا اختلاف ہونا چاہیے. صحافت تے سیاست فرق ہے. صحافت تے سیاست یہ بڑا واضح فرق ہے. فرق ہے کہ جے تسی سیاست کرو گے پھر تسی صحافی نہیں جو, جے تسی صحافت کرو گے پھر تسی سیاسی نہیں جو, ٹھیک ہے نا. پھر تسی سیاست نہیں کر سکتے. اگر جے صحافت کرنی پھر سیاست نہیں کر سکتے, سیاست کرنی پھر صحافت نہیں کر سکتے. دونوں ایک چیز چھڈنی پینی ہے تمہیں. تو انہوں نے دونوں چیزوں جہاں نا مکس کرنے کی کوشش کی, دونوں چیزوں اگے لے کے چلنے کی کوشش کی. ادا نہیں ہوتا بھائی. اگر تسی تہاڈی اوقات مطلب کہ چھوڑو پرا, مطلب کہ تسی پاک ادارے تے جو نا وہ غلط الزام لا رہے ہو, ٹھیک ہے, تسی انہوں نے تہاڈے نال کیتے ہون گے سارے, لیکن یہ غلط گل ہے. تسی نہیں انہوں نے تنقید کر سکتے. اس طرح گلی بچہ جڑا ہے نا وہ پاک فوج کے خلاف ہو جائے گا تو ایک ماحول جڑا نا غلط کریٹ ہوئے گا, غلط ماحول بن جائے گا. اتنے نہ تسی کنٹرول کر سکو گے نہ اسی کنٹرول کر سکیں گے, کیونکہ جذباتی دور ہے نا اج کل کا. دور ہی بڑے جذباتی. تو مسلمان دے کسی دے گل کر انہوں دے خلاف مذہب دے, انہیں تینوں مار دینا. تو ہندو دے خلاف گل کر انہیں تینوں مار دینا. تسی ویکھ رہے ہو کی ہو رہا پوری دنیا تے. تو اس وجہ تو ایک اخلاقی طور تے چلو. ہوں میں گل کر رہا سی ایک مشرف صاحب نے, جنرل مشرف صاحب, سابق صدر و آرمی چیف, ٹھیک ہے نا, انہوں کا کی حال ہوا. اللہ پاک کی لاٹھی جو اللہ پاک کی جو لاٹھی ہے نا وہ بڑی بے آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو صلہ دیا جو انہوں نے کیا. انہوں نے بہت کچھ کیا, بہت غلطیاں کی ہیں. اتنے گناہ جو ہیں وہ گناہوں کی فہرست ہے, غلطیوں کی فہرست ہے. غلطیاں اور گناہ جو ہے نا وہ سیم نہیں ہوتے. غلطی وہ ہوتی ہے جو ایک بار انسان سے ہو جائے تو انسان اس کو دوبارہ کرنے کی کوشش نہ کرے. آپ نے دیکھا ہے افتخار چودھری چیف جسٹس والا واقعہ, اترے جی, ٹھیک ہے نا, خون ریزی آپ نے دیکھی ہے, آپ نے خون ریزی دیکھی ہے مسلمانوں کی. ان کو طالبان, ان کو وہ دہشت گرد قرار دیا گیا مسلمان. اس چیز سے اسلام اور دہشت گردی کو ساتھ میں ملانے کی آج سے سازش ہو رہی, اس وقت سے سازش ہو رہی. آپ کو پتہ ہے پہلے لوگ یہ نہیں کرتے تھے. پہلے لوگ مذہب کے بڑے احترام کرتے تھے, ہمارے مذہب کا. لیکن جب سے جنرل صاحب نے خود یہ غلطی کی ہے کہ اس نے وہاں پہ مار دیا, ٹھیک ہے نا, فائرنگ کی ہے یعنی کہ مدرسے پہ, وہ مدرسہ تھا یہ جو بھی تھا, تو وہ ایسا کیا ہے تو ہمارے مذہب کو بڑا دھچکا لگا, بہت دھچکا لگا. تو آج مشرف صاحب کیا دبئی میں بقول ایک صحافی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی نے دیکھا ان کو تو اللہ پاک ان کو صحت دے, تندرستی دے, ٹھیک ہے نا. غلطی انسان سے ہوتی ہیں, اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دے, ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں تندرستی اور صحت والی زندگی عطا کرے, ٹھیک ہے نا. مطلب ہمیں بدوا نہیں دے سکتے, ہم ان کو بھی دعا دیں گے کہ نہیں بھائی, بد دعا نہیں دیں گے, دعا دیں گے کہ اللہ پاک ان کی صحت جو ہے نا وہ اچھی کرے, ان کو تندرستی اور صحت و تندرستی دے, اور وہ چل پھر کے اپنا جو کھانا پینا ہے نا, جو کھانا پینا ہے وہ تو اٹھ بیٹھ کے کھا پی سکے. تو انہوں نے کہا, وہ صحافی آپ ان کو جانتے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ کسی نے دیکھا ان کو کہ دبئی کا ہاسپٹل ہے, ایک سابق ڈکٹیٹر ہے, جنرل ہے, ایک جنرل ہے, دبئی کا ہاسپٹل ہے, وہاں پہ وہ لیٹا ہوا ہے. میں نے ان کو دیکھا تو اس نے اس کو دیکھا, اس نے ان کو دیکھا, تو وہ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں, ہڈیوں کا ڈھانچہ ایک وہاں پہ پڑا ہوا ہے, آنکھیں دھنسی ہوئی ہیں, آنکھیں دھنسی ہوئی ہیں اندر کو. چہرہ جو ہے وہ زرد ہے, پیلا رنگ ہے چہرے کا, چہرے کا رنگ زرد ہے, پیلا رنگ ہے. اور وہ جو ہے نا وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے, زیادہ بات چیت نہیں کر سکتے. ان کی حالت جہاں تک بتائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے جس نے اپنے طاقت کے زور پر خون ریزی کروائی, بہت کچھ کیا انہوں نے,
تو جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے اور ان کی زندگی جو ہے وہ دراز کرے، اور لاکھ گناہ غلطیاں ایسے ہی ہوتی ہیں انسان سے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کرے اور ان کو زندگی کو اس عذاب سے نکال دے مولا۔ تو برائے مہربانی عمران خان صاحب بھی وہی جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ لانا چاہ رہے ہیں، وہ دھمکیوں سے کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ عدالتوں کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ جناب نہیں، آپ نے مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ اپنی موت کو یاد رکھیں، آپ کی بھی عمر بہت زیادہ ہوگی، میں تو ابھی 20-21 سال کا ہوں نا، تو آپ اپنی عمر کا لحاظ کریں کہ آپ کی عمر کیا ہوگی، آپ 50 سال اور زندہ رہیں گے، میں بڑی بڑی گل کرتی ہے، بہت بڑی میں نے بات کرتی، 50 سال زندہ ہو رہے ہیں۔ موت تو برحق ہے، آنی ہے انسان کو۔ تو لاسٹ دنوں میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، تو میں آج اس اپنے ایک پوائنٹ آف ویو میں یہ بیٹھ کر کلیئر کر دوں کہ جو آپ کے لاسٹ دن ہوں گے نا، وہ آپ کی ساری زندگی کا جو ہے نا وہ طے کریں گے یہ آدمی کیا کرتا ہے، اس آدمی غلط کیا صحیح کیا۔ تو برائے مہربانی یہ صحیح کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا، آپ دوسروں کے ساتھ مت یہ ہاتھ ملائیں کہ یہی ٹھیک ہے، 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ نہیں جناب، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس کا ساتھ دیں، پاکستان کے ساتھ چلیں، آرمی کے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے، آپ کے اختلافات، لیکن آپ کو لائے بھی تو وہ ہوتے نا سارا، یہ بھی تو آپ نہیں، آپ جو ہے نا وہ اس کو بات کو جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ کی پارٹی کے پرانے بندوں نے بھی یہ پیش گوئی کر دی ہے کہ آپ کو وہ لائے تھے۔ پہلے تو نون لیگ کہتی تھی تو ہم نہیں ان پر یقین کرتے تھے کہ یار ہم کیوں یقین کریں، ٹھیک ہے نا، اسی کیوں یقین کریے کہ انہوں نے کہا یہ تسی آؤ تے آپ آؤ تے وہ ہون تے مطلب کہ لیا اے لے کے آؤ فوج والے، مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے تے اسی اس گل نہیں سی مانتے تے، لیکن ہوں مننا پہ رہا ہے، مطلب کہ اب جو ہے نا ماننا پڑ رہا ہے۔ کیوں ماننا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ صحیح کہتے تھے، نون لیگی پاکستان مسلم لیگ نواز صحیح کہتی تھی کہ یار یہ انہوں نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، ہمیں سزائیں دی، انہوں نے بہت غلط کیا ہے، انہوں نے اپنی طاقت کے زور پر اندر کر دیے سارے ہی، خواجہ سعد رفیق، نواز شریف، شہباز شریف، مریم، یار ایک مریم نواز نے ایک صحافی کو، اس نے صحافی ہے ایک، اس نے یہ تک ڈکلیئر کیا ہے کہ ان کے آگے نا ایسے کھانا پھینکا جاتا ہے، ان کی تذلیل کی جاتی ہے۔ یارو کسی کی بیٹی نہیں ہے، کسی کی بیٹی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ میں چارپائی پہ بیٹھا ہوں اور میں یہ بات اپنے ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، انہوں نے صرف اپنے سہارے سے ہٹا لیے ہیں ان سے، اللہ پاک کی قسم انہوں نے کچھ نہیں کیا، ابھی صرف سہارے ہٹا لیے ہیں اور یہ گر گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس بی بی کا حوصلہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، بینظیر بھٹو کا حوصلہ دیکھیں، اس نے اپنے باپ کو پھانسی پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس نے اپنے باپ کو پھانسی پر چڑھتے ہوئے دیکھا، اپنا گھر بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہ ایک باہمت اور بااخلاق خاتون تھی۔ یہی عمران خان جب شوکت خانم میں دھماکہ ہوا نا، تو بینظیر بھٹو ہر چیز کو پرے رکھ کر نا وہ گئی تھی ہاسپٹل میں، یہی عمران خان باہر بھاگ گیا تھا کہ میں نے جی اس کا استقبال نہیں کرنا ہے، لیکن وہ باہمت اور بااخلاق خاتون تھی، وہ سیاست الگ اور یہ جو تھے نا قوم اس کو سنبھال لیتی تھی، بات کرتی تھی سب سے، وہ گئی تھی جا کے انہوں نے مذمت کی، ہر چیز کی اور دیکھا کیا کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے بہت کچھ جھیلا ہے، ان کے باپ کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ انہوں نے جھیلا ہے سب کچھ، یہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جو انہوں نے فیس کیا انہوں نے ابھی تک نہیں کیا، انہوں نے تو صرف سہارے ٹا لیے ہیں،
ٹھیک ہے نا. ان کو جب دیکھا نا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک، کوئی بھی بقول عمران خان کے اگر کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ ہوگا، عوام کے ساتھ ہوگا اور عوام کے لیے اچھا کرے گا، پاکستان کے لیے اچھا کرے گا، ریاست کے لیے اچھا کرے گا، ہر چیز اچھی کرے گا، پاکستان کے حق میں ہوگا، عوام کے حق میں ہوگا اور ریاست کے حق میں ہوگا، جمہوریت کے حق میں ہوگا، تو پاک فوج اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی نظر آئے گی آپ کو. کوئی بھی ہوگا، چاہے کوئی بھی ہوگا. آج جو ہے وہ عمران خان اسی آرمی کو آج گالیاں نکال رہے ہیں، غداری کے فتوے دے رہے ہیں. صاحب سر اس بات کو نوٹس کریں، اندھا دھند مت اس چیز کو پھیلائیں، اندھا دھند سوشل میڈیا پہ گالیاں مت نکالیں آئی ایس آئی کو، اپنی جو پاک آرمی ہے اس کو، ان کے ہیڈز کو، جو ان کے ہیڈ ہیں ان کو مت گالیاں نکالیں. چیز جو ہے نا وہ ہر ایک دیکھیں، سمجھدار بنیں. جذباتیت جس سے کچھ نہیں ہوتا، جذبات جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوتا، ان کو مت دیکھیں. جذبات کو پرے جو ہے نا وہ رکھ دیں، وہ سائڈ پہ کر دیں، ان کو ہٹا دیں. ایک میچور انسان بن کر سوچیں، میچور پاکستانی بن کر سوچیں. اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر فتنے اور ہر کسی بھی قسم کے جو غلط لوگ ہیں ان سے محفوظ رکھے، ہر فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ پاک عمران خان صاحب کو بھی ہدایت دے اور اللہ پاک ان کو بھی صحت و تندرستی دے. اللہ پاک نواز شریف صاحب کو بھی تندرستی دے. اللہ پاک جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی، اور جتنے بھی ہمارے بڑے لیڈرز ہیں جو پاکستان کے حق میں صحیح ہیں، جتنے بھی عمران خان صاحب ہیں، جو بھی ہیں، اللہ پاک ان سب کو نا وہ صحت و تندرستی والی زندگی دے. اللہ حافظ.